اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس ویڈیو کا ٹاپک ہے سورہ بقرہ، جس کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ پچھلے ویڈیو میں ہمارا آیت نمبر 83 تک ہوا تھا، آج انشاءاللہ اس کے آگے سے آیت نمبر 84 سے انشاءاللہ آگے ترجمہ اور تفسیر دیکھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ من دیارکم ثم اقررتم وانتم تشہدون، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا یعنی قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے۔ یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے سے ہی مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ان آیت میں پھر وہ وعدہ وہ عہد بیان کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا، لیکن اس سے بھی انہوں نے اعراض کیا۔ اس عہد میں اولاً صرف ایک اللہ کی عبادت کی تاکید کی ہے جو ہر نبی کی بنیادی اور اولین دعوت رہی ہے، جیسا کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 25 اور دیگر آیت سے بھی واضح ہے۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت و فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید سے واضح کر دیا گیا۔ جیسا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت ضروری ہے، اسی طرح حقوق العباد میں سے والدین کی اطاعت بھی بہت ضروری ہے، اور اس میں کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت کا ذکر کر کے اس کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے۔ اس کے بعد رشتہ داروں، یتیموں اور مسکین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی اور حسن گفتار کا حکم دیا گیا۔ اسلام میں ان باتوں کی بڑی تاکید ہے، جیسے کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہے کہ اس عہد میں اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں عبادتیں پچھلی شریعتوں میں بھی موجود تھیں، جن سے ان کی اہمیت واضح ہو گئی، اور اسلام میں بھی یہ دونوں عبادتیں نہایت اہم ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے انکار یا اس سے اعراض کو کفر سمجھا گیا ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرنے سے واضح کر دیا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سارے نبی اور رسول آئے ہیں اور ان کے پاس بھی ایک شریعت دی گئی، تو ان شریعت میں بھی اللہ کو ماننا یہ لازم تھا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا یہ بھی واضح کر دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ صلاح یعنی نماز کے بارے میں بھی کہا گیا، نماز قائم کرنے کا بھی حکم دیا گیا تھا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا تھا۔ اسی طرح ہم نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا تھا اس سے پہلے کہ آیت نمبر 83 میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ والدین کے حقوق بھی ادا کرنا ضروری ہے بندے کے لیے، یعنی کہ ایک اچھا کام کرنے کے لیے ایک انسان کو وہ کام جو جنت میں لے جا سکتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ ایک تو اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، صرف خالص اللہ کی عبادت کرنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، نماز ادا کرتے رہنا، اور حقوق العباد میں سے اپنے جو فرائض ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا بہترین سلوک کرنے کے، حسن اخلاق سے پیش آنے کے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اسی طرح رشتہ داروں کا بھی حق ادا کرتے رہے، مسکینوں اور غریبوں کے لیے بھی، یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے، انہیں بھی کچھ دیتے دلاتے رہے، جو کچھ آپ کے بس میں ہے، جو کچھ آپ کے سکت اللہ نے دی ہے، گنجائش دی ہے، آپ وہ اس سے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ لوگوں سے اچھی باتیں کرتے رہنا، ان کو اچھی باتوں کی تنقید کرتے رہنا، تاکہ لوگوں میں سے ایک ایسی جماعت ہونی ہی چاہیے جو برائیوں سے دور کرے، جو لوگوں کو بتاتے رہے کہ یہ کام اچھا ہے، آپ کو یہ کام اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں کہ یہ کام کرنے کے بعد ہی جنت میں جائیں گے۔ نیکیوں کا احکامات، نیکیوں کے حکم کرتے رہنا چاہیے، لوگوں کے اندر بول بالا کرتے رہنا چاہیے نیکیوں کا، اور نمازیں قائم رکھنا چاہیے، پڑھتے بھی رہنا، خود بھی پڑھے، دوسروں کو بھی اس چیز کی تلقین کرتے رہے، زکوٰۃ خود بھی ادا کرے، دوسروں کو بھی تلقین کرتے رہے، ماں باپ کے ساتھ خود بھی اچھا رہے اور لوگوں کو بھی اس بات کی نصیحت کرتے رہے، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ خود بھی اچھا رہے اور لوگوں کو بھی اچھا رہنے کی تو بار بار ان کو تلقین کرتے رہے، ان کو بتاتے رہیں، یہ بات نصیحت کرتے رہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں ایک اور بات کہی تھی کہ کسی کا خون نہ بہانا، آپس میں قتل غارت گری بہت ہی بڑا اللہ کے نزدیک جرم ہے، اور یہ بلا وجہ کسی کو ناحق قتل کرنا تو بہت بڑا جرم ہے۔ مانو ایسا ہے کہ کسی نے اگر ایک انسان کو قتل کیا تو اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن مجید میں صاف صاف الفاظ میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا یہ
کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا یعنی قتل نہ کرنا، اور آپس والوں کو جلا وطن بھی نہیں کرنا، ایک دوسرے کو وطن سے باہر بھی نہیں نکالنا. کسی کو حق نہیں بنتا کہ کسی کو جلا وطن کر دے یا کسی کے رہنے کی جگہ سے اسے بے دخل کر دے. ساری دنیا تو اللہ کی ہے، ساری جگہ اللہ کی ہے، اس میں جو بھی انسان بس رہا ہے آپ کو کسی کے اوپر حق نہیں ہے کہ آپ اسے وہاں سے نکال کر کہہ دے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ یا کہیں اور جاؤ. اسی کو کہتے ہیں جلا وطن کرنا. تو جلا وطن کرنے کا اختیار اللہ نے انسانوں کے پاس نہیں دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا ہے کہ آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا. اور تم نے اقرار کیا اور اس کے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ شہادت بھی دینے والے بنے، شاہد بھی بنے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے قول القرار کو پھر سے توڑ دیا. آج جو غزہ میں چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے، بنی اسرائیل کے یہودیوں نے کیا کیا کہ جو لوگ غزہ میں رہنے والے ہیں ان پر بمباری کی، ان کو ستایا، اور یہاں تک کہ انہیں مجبور کر رہے ہیں کہ وہ جلا وطن ہو جائے، اپنا دیش اپنا گاؤں چھوڑ کر کہیں اور جا کر رہنے پر مجبور ہو جائے. اگر نہیں کریں گے تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اسی طرح کا ان کو اس طرح کے اختیار کسی نے نہیں دیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں پر لعنت ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بار بار توڑتے ہیں، جو اللہ کا عہد لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بندے سے عہد لیا تھا اس عہد کو توڑ دیتے ہیں. ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس میں ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا اور گناہ اور زیادتی کاموں میں ان کے خلاف دوسروں کی طرفداری کی. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ہاں جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، تو تم نے ان کے فدوے دیے. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. ہاں جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا. لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا. کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. یہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا ہے. یہ لوگ جو کام کر رہے تھے ان کے اللہ تعالیٰ نے ان سے اچھے طرح سے قول و قرار لے چکے تھے کہ تم اب آج کے بعد آپس میں قتل غارت گری نہیں کرو گے، ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرو گے. اس کے بعد بھی انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، کچھ حصے میں ان کو جلا وطن بھی کر دیا. اب اس کے بعد کیا کیا انہوں نے کہ جب وہ قیدی ہو کر آ گئے ان کے پاس کچھ لوگ، تو اس میں سے ان کے کچھ ان کو معاوضہ بھی دے دیا ان کا، یعنی کہ ایک احکام پر عمل کرتے اور دوسرے عمل کو جھٹلا دیتے. یعنی قتل نہ کرنے کا تھا تو اس کے اوپر تو انہوں نے دھیان ہی نہیں دیا. جلا وطن کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا تو جلا وطن بھی کیا، اور کہا کہ ایک حصے پر اس کا کچھ حرام کا وہاں پر اس وقت خیال نہیں آیا، اور کچھ حصے پر عمل اور کچھ حصے پر نہ عمل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو اور بڑھا دینے والی شے ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ایسے لوگوں کا اس کے سوا اور کیا بدلہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں تو پھر عذاب ہی ہے اللہ کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار جو اسلام سے قبل مشرک تھے، ان کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج. ان کی آپس میں آئے دن جنگ رہتی تھی. اس طرح یہود مدینے کے 3 قبیلے تھے، بنو قنیقہ، بنو نذیر اور بنو خریزہ. یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے. بنو خریزہ اوس کے حلیف ساتھی اور بنو قنیقہ بنو نذیر اور خزرج کے حلیف تھے. جنگ میں یہ اپنے اپنے حلیفوں کے ساتھیوں کی مدد کرتے اور اپنے ہی ہم مذہب یہودیوں کو قتل کرتے، ان کے گھروں کو لوٹتے، انہیں جلا وطن کر دیتے. حالانکہ تورات کے مطابق ایسا کرنا ان کے لیے حرام تھا. اللہ تعالیٰ نے صاف صاف تورات میں بتا دیا تھا کہ یہ آپس میں قتل نہ کرو، یہودی کو قتل نہیں کر سکتے. لیکن پھر بھی انہوں نے یہودیوں کو جب وہ مغلوب ہونے کی وجہ سے قیدی بنے جاتے تو فدیہ دے کر چھڑاتے اور کہتے کہ ہم تو تورات میں یہی حکم دیا گیا ہے.
ان آیت میں یہودی کے اس کردار کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے شریعت کو موم کی ناک بنا لیا ہے، بعض چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کو ترک کر دیتے ہیں، کسی حکم پر عمل کر لیتے ہیں اور کسی وقت شریعت کے احکام کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ قتل اور اخراج اور ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنا ان کی شریعت میں بھی حرام تھا۔ ان امور کا تو انہوں نے بے محابہ ارتکاب کیا اور فدیہ دے کر چھڑا لینے کا جو حکم تھا اس پر عمل کر لیا۔ حالانکہ اگر پہلے 3 امور کا وہ لحاظ رکھتے تو فدیہ دے کر چھڑانے کی نوبت ہی نہ آتی، وہ پہلے جنگ ہی نہ کرتے تو چھڑانے کی تو بات آتی ہی نہیں تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کی جو حرکات تھے، یہ جو ان کے 2 طرفہ رخ تھے، 2 رخے جو یہ لوگ برتاؤ کرتے تھے، اس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی ایسی ہی خصلت کی وجہ سے ان کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ایسی سزا مقرر کی ہے کہ یہ دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں تو ان کے اوپر عذاب کی مار ہے کہ وہ اللہ کا کچھ قرآن مجید کا کچھ حصہ اگر ان کے پاس ان کی قرآن تورات جو تھی اس کا کچھ حصہ تو وہ مانتے تھے اور کچھ حصہ نہیں مانتے تھے۔ جب ان کا دل کرتا تو اسے مان لیتے اور جب ان کے کچھ مطلب کا نکل جاتا تو اسے ٹال دیتے اور کہتے کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جو حرکت ہے یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کے طیش کو، اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی چیز ہے۔ غلطی اگر انجانے میں ہو جائے، انسان کے بھول چوک سے ہو جائے تو ویسی غلطیوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے پر، توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیں گے، لیکن یہ تو جانتے پوچھتے اللہ تعالیٰ کے جو شریعت دی گئی تھی اس سے کھلواڑ کر رہے تھے، اپنے من سے اسے اپناتے اور اپنے من سے اسے چھوڑ دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی مکمل طور پر، قرآن کی جو شریعت ہے اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر حال میں ہر طریقے سے ہم قرآن مجید پر اپنی زندگی کو لانے کی کوشش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ اس میں بھول چک ہو جائے، جو کچھ غلطی سے جو چھوٹ گئے ہے یا پھر کچھ ہو سکتا ہے ہم سے جان بوجھ کر بھی جو غلطیاں ہو چکی ہوں اس پر اگر ہم عمل پیرا نہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اور آج اسی وقت ابھی ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری کوششوں کو کامیاب کرے اور ہماری جو راہیں ہیں اسے سیدھا کر دے، ہمیں صحیح راستے پر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آج آیت نمبر 86 تک ہوا ہے، انشاءاللہ اس کے اگلے ویڈیو میں ہم نیکسٹ آگے کے بنائیں گے۔ اللہ حافظ۔